السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہوپفلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات نہ بار بار دہراتی ہوں، بار بار نہ مینشن کرتی ہوں کہ مشکل وقت جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے نا، اس جنگ کے لڑتے لڑتے اس کی جو شخصیت نکھر کر ابھر کر سامنے آتی ہے نا، وہ شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جس طرح سونا آگ میں تپنے کے بعد کندن بن جاتا ہے، اسی طرح انسان مشکلات کا سفر طے کر کر اپنی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے منافق چہروں کو پہچان کر، آستین میں چھپے ہوئے سانپوں کا چہرہ دیکھ کر، اپنے ہونے کا دکھاوا کرنے والے، ڈھونگ کرنے والے، نقاب پہن کر پیٹھ پہ وار کرنے والوں کا چہرہ دیکھ کر اور اپنے حصے کی دھوپ اور تپش برداشت کرنے کے بعد انسان جو مضبوطی اختیار کرتا ہے نا، انسان جو مضبوط بنتا ہے نا، اس کی مثال نہیں ہوتی۔ اور یہ مشکل وقت اسے جینے کا نیا انداز سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی مشکل وقت میں ہماری مینٹل ہیلتھ جو ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ اس کو یا تو جنوں کا نام دے دیا جاتا ہے، خلائی مخلوق کا نام دے دیا جاتا ہے، بدتمیز ہونے کا، یا پھر بہت سے لیبل لگا دیے جاتے ہیں جن کو شاید میں مینشن بھی نہ کر سکوں، وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انسان مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہو سکتا، مینٹلی سک نہیں ہو سکتا، اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ ڈگمگا ضرور جاتا ہے۔ ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز پر یقین نہیں کر پاتے، لیکن اسی سارے دورانیے میں جو رسی ہماری خدا کے ساتھ جڑتی ہے، جو لو ہماری خدا کے ساتھ لگتی ہے، وہی جو لو ہے وہی ہمیں خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہیں اپنوں سے، لوگوں سے، دنیا سے، ہر پسندیدہ شے سے تڑوا کر میں اپنے قریب لے کے آتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوا کون ہے تیرا؟ وہ خدا ہی ہے، وہ رب ہی ہے جو انسان کے نا آنسوؤں کو، انسان کے عیبوں کو، انسان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ ہم اس کے سامنے چپ کر کے نا اپنی ہر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تانا نہیں دیتا، ہمیں اتنا نوازتا ہے کہ ہماری جھولی کم پڑ جاتی ہے۔ اس مشکل وقت میں نا ہم نہ کسی چیز پر امید نہیں رکھتے، ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ مشکل وقت نا اس ٹنل کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ٹنل آتی ہے اور ہماری زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے نا، ہمیں وہ مشکل وقت ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ بھی اس کنیکشن میں نہیں ہوتے جس کنیکشن میں ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اس مشکل وقت سے گزرنے کے بعد جو کنیکشن بنتا ہے نا، وہ کنیکشن پھر کوئی نہیں توڑ سکتا۔ زندگی کی مشکلات بھی اسی ٹنل کی طرح ہی ہوتی ہیں، جو تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ روشنی اور اجالے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ اپنے حصے کی جب ہر کوئی دھوپ برداشت کر رہا ہوتا ہے، اپنے حصے کی جب مشکلات برداشت کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم نہ کوئی آس امید نہیں رکھتے۔ ہر ٹائم ہم نیگیٹیوٹی ہمارے مائنڈ میں چلتی رہتی ہے، ہر ٹائم ہم نہ برا ہی سوچتے ہیں، کوئی اچھی چیز، اچھی بات ہمارے مائنڈ میں نہیں آتی۔ اور مشکل وقت ہر کسی کی زندگی میں آیا، میری زندگی میں بھی آیا، لیکن اس مشکل وقت میں ایک چیز کا ساتھ جو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت زیادہ عالمہ فاضلہ ہوں، یا میں بہت زیادہ پختہ ایمان کی حامل ہوں، یا میرا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، یا میرے دل میں وسوسے نہیں آتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری رات جاگنے کے بعد، رونے کے بعد، مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کے بعد بھی نا، ہر چیز کو نا برداشت کرنے اور فیس کرنے کے بعد جو ایک چیز میں نے کبھی نہیں چھوڑ دی کہ جا کے چپ کر کے وضو کرنا، نماز ادا کرنا، اور نماز میں بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ادا کر رہی ہوں، نماز بھولنا، اور پھر ذہن کہیں اور ہونا جائے، نماز پر بیٹھ جانا، اللہ پاک سے نہ دعا نہ کرنا، صرف نہ ہاتھ اٹھانے، اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ انکہی باتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ سوچ کے نہ نماز ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، بن مانگے اٹھ جانا، یہ چیز جو میری لائف میں نے نہیں چھوڑی، اور اسی سب چیزوں سے نا زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آئی ہے
زندگی میں اتنی چینجنگ آئی ہے، اتنی مضبوطی آئی ہے کہ جو میں آپ کو شاید الفاظ میں بھی نہ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن کے ساتھ ساتھ جو ڈگمگایا ہوا تھا، جو نہ یقین سے بھرا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن نہ اس چیز کو نہ چھوڑنے کے باوجود نہ بہت سی جگہوں سے گرنے سے بچایا، بہت سی جگہوں سے پر نہ ڈوبنے سے بچایا، یہ وہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے وہ اپنی ذات کی مصروفیت۔ ٹیچنگ نے میری بہت ہیلپ کی تھی۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں بچوں میں مصروف ہو جاؤں یا پھر میرے شوہر میرے گھر پر ہوں تو میں ہسبینڈ کے ساتھ مصروف ہو جاؤں۔ اور ٹف ٹائم کی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ٹف ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں سپورٹ کسی کی بھی نہیں ہوتی، ہمیں اس لائف پارٹنر کی بھی نہیں ہوتی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے لائف پارٹنر غلط ہوتے ہیں یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کشمکش سے، وہ اسی دورانیے سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں جس دورانیے سے ہم ہوتے ہیں۔ وہی سب چیزیں ہمارے ساتھ جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور اسی چیز میں، اسی کشمکش میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سائڈ پہ جائیں۔ اسی سب چیزوں میں نا جو سب سے زیادہ مجھے ہیلپ کی تھی نا، وہ میری نماز نے، میرے قرآن پاک نے اور میری ٹیچنگ نے میری ہیلپ کی۔ اور اس کے بعد میری لائف میں آنے والے وہ 3 پرسن ہیں جنہوں نے نا ایموشنلی طور پر، ایموشنز سے ہٹا کر نا مینٹلی طور پر، دنیاوی طور پر زندگی کی مثالیں دے کر، اتار چڑھاؤ بتا کر، کبھی ڈانٹ کر، کبھی سمجھا کر، وہ حقیقت، وہ سب چیزیں جو ہماری امیجینیشن ہوتی ہے یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی فلمی دنیا میں تھے اور وہ ہمارے خواب پورے ہوئے نہیں ہیں، تو ایٹ دا اینڈ ہمارا بھی اینڈ نہ فلموں کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو مینٹلی کنڈیشن ہماری سٹارٹ میں ہوتی ہے نا، وہی مینٹلی کنڈیشن ہمیں وہی لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں جو زندگی کے اس ٹف ٹائم سے گزر کے نا اپنی زندگی کو بہترین بنا چکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مثالیں اور اپنی سب باتیں بتا کر ہمیں مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کا یہی مقصد ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی مینٹلی ہیلتھ کو، اپنی زندگی کو اسٹک کر کے نہ رکھیں، اپنی زندگی کو نا ایک جگہ پر روک کے نہ رکھیں، اپنے لیے کوئی مصروفیت تلاش کریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ گھر پہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو پڑھانا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، جس طریقے سے میرے پاس ایک ٹیچنگ کی تھی، تو میں اس کے ذریعے اپنے نا ٹائم کو، اپنے آپ کو نا میں پرفیکٹ بنا کے رکھتی تھی۔ ٹیچنگ میں سکول جانا، ادھر میرا ٹائم سپینڈ ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد نا وضو کرنا ہو جائے، نماز پر بیٹھ جانا، اور اس کے بعد سکول کے بہت سے ایسے کام ہوتے تھے جو میں لا کر اپنے ساتھ نا ان کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں موجود ہیں، اگر آپ لوگوں کی اپنی لائف میں آپ کے ہسبینڈ ڈیلی آپ کی گھر میں موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نعمت اور رحمت سے نوازا ہوا ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے جو میری طرح ہیں، جن کے پاس بیبیز نہیں ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہیں، وہ اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کوئی اور آسرا تلاش کرتی ہیں، آپ کے پاس نا سہارا، آپ کے پاس جو ہے مصروف رہنے کے لیے گھر میں ہی موجود ہیں۔ ان بچوں پر توجہ دینا، اپنے آپ پر توجہ دینا، ہسبینڈ پہ توجہ دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنا، اور اپنی زندگی میں اگر آپ نا نظر دوڑائیں گے نا، ہزاروں کی تعداد میں نا جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس ہوں، کوئی ایک دو تو آپ کو مخلص مل ہی جائے گا، اگر 2 نہیں تو ایک تو ضرور ملے گا آپ کو، جو آپ کو زندگی کی تلخ حقیقت بتا کر، آپ کو سمجھا کر، کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار سے آپ کے لیے گائیڈ لائن ضرور بنے گا۔ اور یہ سب چیزیں بتانے کا اور یہ سب چیزیں شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نا ان سب چیزوں میں پریشان ہے، اگر کوئی ان سب چیزوں سے نہیں نکل پا رہا، تو اس کے لیے کوئی سہولت ہو۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ مشکل وقت ہی ہمیں نا بتا کے، سکھا کے اتنا کچھ مضبوطی دے چکا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے اندر بھی وہ پازیٹیوٹی ہم نا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وہ سٹرگل، اپنی وہ جرنی، اپنی وہ سب چیزیں شیئر کر کے ہم دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور یہی سب چیزیں میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ حالانکہ موٹیویشنل سپیکرز کی بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، آپ نا کچھ بھی نکال کے دیکھیں، آپ کو ہر ٹاپک پہ ویڈیو ملتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹی چھوٹی بات یا کوئی ایک بات جو کسی ایک پرسن کی لائف کو بھی نا بہتر کر سکے نا، وہ
انسان کوشش تو کر سکتا ہے، اور میں اسی کوشش میں ہوں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھنا جو اس سچویشن میں اس ٹائم موجود ہیں، جو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشکل ٹائم اور یہ وقت جو ہے وہ نا گزر ہی نہیں رہا، اور ان کو اگر نہ بتانے کی کوشش بھی کریں تو وہ بھی اسی طریقے سے ڈگمگا رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم اس ٹائم میں نا کسی بھی پر یقین کر لیتے ہیں، یا پھر کسی پر یقین نہیں کرتے، یا پھر جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو ایک کمرے کی حد تک محدود کر کے رکھتے ہیں، کمرے سے نہ نکلنا، سارا ٹائم کمرے میں موجود رہنا، موبائل پر یا پھر ٹی وی پر وقت گزارنا، یا اپنی زندگی کو ایک روم کی حد تک محدود کرنا، یہ سب چیزیں نا مشکل ہوتی ہیں، لیکن جب گزرتی ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی خواب تھا، یا پھر کوئی ایسی چیز تھی جو ہمیں سکھانے کے لیے ہماری لائف میں آئی ہیں۔ اور یہ سب چیزیں میں آج کل اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوں، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ نا ان کو میں سمجھا سکوں، میں ان کو بتا سکوں، میں ان کی لائف کو امپروو کر سکوں، جس طریقے سے ہم نکل کے اپنی لائف کو امپروو کر سکیں۔ ہمیں یہ سب چیزیں بھول جانی چاہیے کہ کوئی کون کیا کہتا ہے، کسی نے کیا کہنا ہے، اور ہماری لائف جو ہے نا وہ اسی چیز سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ ہم سب چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں سوائے اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر، اپنی چاہت پر، اور اب ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگوں نے کیا کہا ہے ہم یہ پریفر کرتے ہیں، اور کیا ہمارے بارے میں بولا ہے، ہمارے اوپر کیا الزامات لگا دیے گئے ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں تھے، ہم ایکسپلین کریں گے، ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیے۔ انہی سب چیزوں میں جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اپنا ٹائم انہی سب چیزوں میں گزارتے ہیں، اور جب ہم ان سب چیزوں سے نکلتے ہیں تو ہمیں اس بات سے فرق پڑتا ہی نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے۔ اس ٹائم تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ بھونکتے رہیں ہمیں کیا ہے، کہتے رہیں ہمیں کیا ہے۔ اس ٹائم ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ہم سے ملے یا نہ ملے، کوئی ہمیں کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہم اکیلے ہیں یا پھر ہم گروپ میں ہیں۔ جب انسان نا ایک مضبوط پرسنالٹی بن جاتا نا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ایک گروپ ہے، وہ خود سب کچھ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوپفلی آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ سمجھ آیا ہو، آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہو جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آسانیاں کریں، اللہ پاک سب کی مشکلات کو دور کرے، اور ہم مشکلات سے نکل کر ہم ایک مضبوط انسان بنائے جو کسی سے نہ ڈرے، وہ اتنا اس کے اندر کانفیڈنس ہو کہ اگر اسے کوئی زندگی میں غلط بیانی، جھوٹ یا غلط راستے پر چلنے کی بھی تلقین کرے تو وہ مضبوطی سے کھڑا ہو کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے، غلط غلط ہی ہے۔ آپ لوگوں کی کہے ہوئے جھوٹ کے ساتھ، آپ لوگوں کی کہی ہوئی غلط روایات کے ساتھ میں نہیں چلتا، جہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنے ڈر میں اور اپنے خوف میں اکثر کوے کو سفید کہہ دیتے ہیں۔ اپنے بچاؤ کے لیے ہم اکثر جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، اور انہی سب چیزوں سے بچاؤ کے لیے نا ہمیں زندگی میں نا بہت چیزیں ہیں جو ہمیں چھوٹے چھوٹے راستے، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں جس طرح ہوتی ہیں نا، ہمیں اس پر چل کر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سیکھ کر ہمیں ایک مضبوط انسان بنا دیتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میری روٹین کے کام ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے باتیں شیئر کر رہی تھی۔ ہوپفلی آپ کو نا ویڈیو پسند آئے، ہوپفلی آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد سمجھ آئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب ہیں تو بہت شکریہ، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں پریویس ویڈیوز کو ضرور واچ کیجیے گا، اور چینل کو بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔